اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح ہمیں یہ دوستان بخیر. صبح شما بخیر، انشاءاللہ کی روز خوبی و زندگی پربرکتی داشت باشی. متشکرم شما ہم چنین انشاءاللہ کہ یہ زندگی پرامن و دور از ہمیں یہ بلے سختی ہا داشته باشید. این چنین یک زندگی این چنینی شما هم همه داشته باشید انشاءاللہ. بله سلامت باشید. شما هم چنین آقا. متشکرم. صبحانه خوردید همه شما عزیزان؟ بله خوردم. شما خوردی؟ منم صبحانه خوردم. ممنون متشکرم. چه خوردی؟ من بله دیگه من آملیت خوردم لیکن وہ بھرجی والی کھائی، آج تھوڑی چینج تھی. بله دیگه من هر روز دیگه یک روزی میشه همه ی مرغا بله بر من حمله میکنند. بله ایک دن ایسا آئے گا ساری مرغیاں مل کے مجھ پہ حملہ کر دیں گی. بله دیگه نہ دیگه پسند وسند کی بات نہیں ہے، ہاسٹل ہے ظاہر سی بات ہے، جو بنا کے وہ لا دیتا ہے. باورچی کی حکومت ہے بھائی اپنی مرضی سے، ورنہ تو اتنی عقل شعور اسے بھی من دیگه آدم خوبی ہستم دیگه. انہیں لگتا ہے انہیں معلوم ہے صرف جو چاہے لا کے دے دو، یہ کچھ کہے گا ہی نہیں. بغیر نمک کی چیز لا دو، بغیر مرچ کچھ بھی لا دے، اسے معلوم ہے کہ چوں بھی نہیں کرے گا. آدم اتنا بھی اچھا ہونا اچھی بات نہیں ہے آقا. ہاں وہی بس میں مجھے عجیب لگتا ہے کیونکہ بچپن سے عادت ہے، میں کبھی کھانے میں کمی نہیں نکالتا. نہ میں نے کبھی زندگی میں گھر والوں سے یہ کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے چپ چاپ کھا لیتا ہوں. اور مجھے عجیب جی لگتا ہے لیکن کہ خدا مجھے دل میں یہ خیال بله من صبحانه خوردم. شما خوردید صبحانه همه شما دوستان؟ بله ہم بله من خوردم. بله ما دیروز درباره چی خواندیم؟ درباره فعل صناعی. فعل صناعی. صناعی کسے کہتے ہیں؟ صناعی صناعت سے ہے. صناعت یعنی بنانا. اسی لیے جو وہ ہوتے ہیں نا کاریگری وغیرہ، ان کو صناعت کہا جاتا ہے کارخانے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں بناتے ہیں وہاں. بھائی کائے کی صناعت ہے، یہاں ڈول بنتی ہیں، یہاں فلاں چیز بنتی ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صناعت. پیشے کو بھی تو صناعت کہتے ہیں، کاریگری. کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں بناتے ہیں. تو یہ بھی اس فعل کو بھی فعل صناعی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہوتا نہیں ہے فعل، اس کو بنایا جاتا ہے. اس کو بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کو فعل صناعی کہتے ہیں. یعنی فعل صناعی ایک ایسا فعل جو بنایا ہوا ہے ہینڈ میڈ ہے. جی فعل، اس کو فعل صناعی کو اور کیا کہتے ہیں؟ فعل منحوت بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فعل منحوت. آئیے فعل صناعی یا فعل منحوت فعلیست کے دیکھیے فارسی میں شاید میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی یا نہیں بتائی جو فارسی پڑھتے تھے، کہ اگر کسی کلمے کا آخر میں یا ہوتی ہے اور اس کے بعد است آتا ہے تو فعلی است تھوڑا سخت ہے، شارٹ فارم میں ایسے کر دیتے ہیں فعلیست کے. کیا بولتے ہیں؟ فعلیست کے. فعل صناعی یا منحوت فعلیست کے. اب آپ ایسے نہ پڑھیں فعلی است کے، ٹھیک ہے فعلی است کے، لیکن آسانی کے لیے فارسی سے زیادہ آسانی شاید کہیں نہ ہو، اس میں ہر چیز میں آسانی کر دیتے، ایک تو ہی آسان اور اوپر سے آسانی. فعل صناعی یا منحوت فعلیست کے. اب آپ کو فعلی است کہہ کے تھوڑی سی زحمت سی لگ رہی ہے، فعلیست ایسے پڑھتے ہیں. فعلیست کے از اسم جامد غیر مصدر. از اسم جامد غیر مصدر، جیسے میں نے کل بتایا تھا. دیکھیے اسم ایک ہوتا ہے جامد، ایک ہوتا ہے مشتق. جامد مشتق وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلموں سے جی
بنایا جاتا ہے ملتا ہے. جی جو دوسرے کلمے سے بنایا جاتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے علما علم سے بنایا گیا ہے، یعلم علما سے بنایا گیا ہے، عالم یعلم سے بنایا گیا ہے، معلوم یعلم سے بنایا گیا ہے مثلا. لہذا انہیں کہتے ہیں مشتق. ایک ہوتا ہے جامد. جامد کسے کہتے ہیں؟ وہ جو دوسرے کلمے سے نہیں لیا گیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے نہ لیا گیا ہے تو اس کا مطلب وہ بن کیسے گیا؟ الف بے تے سے بنا ہو، رے جیم لام رجل. رجل جو ہے وہ کسی کلمے سے نہیں لیا گیا، سیدھا الف بے تے سے بنا ہے، الفابیٹ سے. یا ضرب، ضرب ہے، علم ہے، یہ سب کیا ہے؟ جامد ہے. ابھی آپ کہیں گے جامد کیسے ہو گیا؟ علم جامد ہے، ضرب جامد ہے، لیکن ضربہ ضرب سے لیا گیا ہے نا، تو ضرب بھی جامد، علم بھی جامد، اور رجل بھی جامد، زید بھی جامد. دیکھیں جی رجل اس میں جامد ہے، کسی اور کلمے سے تو نہیں لیا گیا. زید اس میں جامد ہے، کسی اور سے تو نہیں لیا گیا، سیدھا زے یہ ڈال کے. ضرب ضرب جامد ہے، ضرب اس میں جامد ہے، کسی اور سے نہیں لیا گیا. وہ الگ بات ہے کہ اس سے لیے جاتے ہیں، ضرب سے ضربا یضربو ضارب مضروب اس سے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ خود جامد ہے، یہ خود ضرب جامد ہے. مثلا جی علم، علم جامد ہے. ناصر، ناصر مدد کیا ہے؟ جامد ہے. جی جی بتائیے. دیکھیں رجل بھی جامد، زید بھی جامد، اور یہ بھی جامد ہے، تو دونوں جامد میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی جامد ہے، یہ بھی جامد ہے، ان دونوں جامد میں کچھ فرق ہے یا بس سیم ہے؟ جی کیا فرق ہے؟ صفت ہے نیچے والا. جی اوپر والے اس میں ہے، یہ بھی اس سیم. میں، یہ بھی اس میں، ضرب بھی اس میں، علم بھی اس میں، نصر بھی اس میں، رجل بھی اس میں، زید بھی اس میں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ فعل ہے، فعل ہے نیچے والا. کس نے کہا فیل ہے فعل ہے نیچے یہ؟ لا والے. حول ولا قوت. کون سا فعل ہو جائے اوپر گا والا، ایسے؟ اوپر والا یہ فعل فعل نہیں، اس ہے، میں اس میں اس میں یہ بھی اس میں، یہ بھی اس میں، ضرب علم نصر صفت یہ ہے، بھی اس میں. صفت نہیں نہیں، کس کیا صفت کیا مطلب؟ مارنا. نہیں نہیں، بہت آسان سی بات تھی، کل بتائی تھی میں نے. کیا بتایا آپ نے؟ احسن، احسن اوپر والا غیر مصدر ہے اور یہ مصدر ہے، جی 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 یہ مصدر ہے. اس میں جامد کون ایکول کس کس چیز میں ہے؟ یہ بھی اسم، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی جامد، یہ بھی جامد. فرق کہاں ہے؟ یہ اس میں جامد غیر مصدر ہے، یہ اس میں جامد مصدر ہے. جیسے صبح، صبح اس میں جامد ہے، اس میں جامد ہے لیکن غیر مصدر ہے. صبح ہے، مسا ہے، بھلے. مسا ہے، ضحا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے، غیر جامد مصدر. ہے، کسی اور کلمے سے نہیں لیے گئے، لیکن یہ مصدر نہیں ہے، یہ مصدر نہیں ہے. یہ اسم ہے، جامد ہے لیکن مصدر ہے. فعل ان سے بنتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ ان سے فعل بنتے ہیں، جی ان سے فعل بنتے ہیں. جیسے ضرب سے بنا، فاؤل فعل لام الفعل کو فتح دے دیں گے، عین الفعل کی حرکت سمائی ہوتی ہے، ضربا فعل ماضی بن گیا. جی ضربا کے شروع میں علامت مضارع لاؤ، فاؤل فعل کو ساکن کرو، آخر کو رفع دو، عین الفعل کی حرکت سمائی ہوتی ہے، یضربو مضارع بن جائے گا. ماضی میں ما قبل آخر کو کسرہ اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں ان کو ضمہ دینے سے ماضی مجہول بن جائے گا. مضارع میں علامت مضارع کو ضمہ، ما قبل آخر کو سیکنڈ لاسٹ کو فتح دو، مضارع مجہول بن جائے گا. امر بنانے کے لیے مضارع کے شروع میں امر بلام لام لے آئیں گے، آخر کو جزم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. علم سے علما، یہ سب مصدر ان سے فعل بنتے ہیں، ان سے فعل بنتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جی جی یہ بھی اس میں جامد ہے لیکن یہ مصدر نہیں ہے، ان سے فعل نہیں بنتے. ان سے جو بنتا بھی ہے تو اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ثنائی کہتے ہیں. غیر اس یہی تو بتایا کہ فعل ثنائی یا منعوت ایک ایسا فعل ہے جو فعل نہیں ہے لیکن فعل ہے کیسا؟
کہ جو اس میں جامد غیر مصدر سے بنایا جاتا ہے کسی ایک مزید فی کے باب کے وزن پر، کسی ایک مزید فی کے باب کے وزن پر، مزید چاہے ثلاثی مزید ہو چاہے رباعی مزید، مزید کے باب میں سے کسی ایک وزن پر، جیسے مسا کو امسا کر دیا، امسا افعلا کے وزن پہ، ازہا افعلا کے وزن پہ، اصبحا کسے افعلا کے، یہ سب باب ثلاثی مزید فی میں باب افعال کے وزن پہ کر دیا ان تینوں کو، تو اسے کہیں گے اصبحا امسا ازہا کو فعل صناعی، فعل صناعی بنایا ہے ان کو۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ نیٹ ورک چلے گئے کیا؟ جی آقا۔ نیٹ ورک جی آقا۔ اتنی خاموشی کیوں طاری ہو گئی بھائی، جیسے سانپ سونگ گیا؟ جی آفرین، فارہین، سمیرہ میم، اولیاء، سبیکہ، غنچہ، سمجھ میں آیا؟ اس میں جامد مصدر سے، اس میں جامد مصدر سے نارمل فعل بنتے ہیں، اور اس میں جامد غیر مصدر سے فعل صناعی بنتا ہے، فعل صناعی بنتا ہے۔ اس میں جامد غیر مصدر، اس میں جامد مصدر، سمجھ میں آیا؟ تو اس میں جامد مصدر وہ اسم جو جامد ہے، کسی اور کلمے سے نہیں لیا گیا لیکن وہ مصدر ہے تو اس سے نارمل فعل بنتے ہیں، لیکن اس میں جامد غیر مصدر سے بنتا ہے فعل صناعی۔ کیسے بنتا ہے؟ شرط یہ ہے، دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلا، حروف اصلی جو ہیں وہ اس حرف کے، اس کلمے کے سارے رہنے چاہیے، سارے حرف رہنے چاہیے، کوئی ختم، جیسے جملے بتایا تھا نا آپ کو، فعل صناعی کے بعد جو یا تو اس سے بنتا ہے اور یا جملے سے بنتا ہے، جملے میں سارے حرف تھوڑے ہی تھے، اس میں تو کچھ لیے جاتے ہیں لیکن اس میں سارے ہونے چاہیے، سواد بے ہے تو تینوں ہونے چاہیے، یہ سارے ہونے چاہیے جب بنائے آپ فعل صناعی، کوئی رہ نہ جائے۔ جی اور آپ کو معلوم ہے کہ فعل صناعی یا تو اس میں جامد غیر مصدر سے بنتا ہے یا جملے سے، جملہ بھی جملہ فعلیہ یا اسمیہ دونوں سے بن سکتا ہے، جملہ اسمیہ سے بھی بنتا ہے، جملہ فعلیہ سے بھی بنتا ہے۔ یاد آیا آپ کو فعل صناعی؟ جی فعل صناعی کیسے بنتا ہے؟ اس میں جامد غیر مصدر، اس میں دو چیزوں سے بنتا ہے، دونوں سے آپ بنا سکتے ہیں، اس میں جامد غیر مصدر سے اور اس میں جملے سے، جملہ، اور آپ جانتے ہیں جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ، جملہ اسمیہ و فعلیہ۔ اور اس میں جامد غیر مصدر سے بنانے کی کیا شرطیں تھیں؟ نمبر 1، کلمے کے سارے حرف رہنے چاہیے، دوسرا فعل مزید فی، چاہے ثلاثی مزید ہو چاہے رباعی مزید فی، مزید فی کے کسی ایک باب کے وزن پر، چاہے باب افعال کے وزن پہ یا افعال، تفعیل، پورے 10 ہیں نا ثلاثی مزید کے، اور 15 غیر مشہور بھی ہیں، 15 غیر مشہور بھی ہیں، تو 25 کے 25 وزن میں سے کسی ایک وزن پہ آ سکتا ہے، اور رباعی مزید فی کے 3 باب تھے، تو 25 کی 28، 28 میں سے کسی ایک وزن پہ آپ اس میں جامد غیر مصدر کو لے آئیں گے تو فعل صناعی بن جائے گا۔ اور جملہ اسمیہ و فعلیہ کے لیے کیا شرط تھی؟ سب سے پہلا یہ کہ جملے کے اکثر یا سب کلمات کا کوئی حرف، کچھ حرف لے کے فعل کے وزن پہ کریں، فعل کے وزن پر لائیں گے، اور اکثر یہ رباعی مجرد کے وزن پہ آتا ہے، اکثر جیسا بحلا، بسملہ، جی جی یہ میں نے پھر سے کل کی بات دوہرا دی۔ اب دیکھیے، اب سمجھ میں آ گیا اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں، اس میں جامد کی 2 قسمیں ہوئی، یا تو اس میں جامد مصدر ہے، اس میں جامد ہے مصدر ہے یا غیر مصدر؟ غیر مصدر، مصدر ہے تو اس سے فعل بنتے ہیں، اور فعل صناعی غیر مصدر والے سے بنتا ہے، اس میں جامد ہے غیر مصدر سے، تو یہ کہہ رہے ہیں فعل صناعی یا منعوت فعلیست کے اس میں جامد غیر مصدر، کہ وہ فعل ہے کہ جو اس میں جامد غیر مصدر سے یا جملہ اسمیہ یا فعلیہ سے بنتا ہے، بر وزن یکی از افعال، افعال میں سے کسی ایک کے وزن پر ساخت مشابہت بنایا جاتا ہے۔
دیکھیے یہاں پر یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا میسازین یا وہ ساختے میں بنایا جاتا ہے، ہوتا نہیں بنایا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں صناعی. جی آئیے. جی آئیے. در قسم اول، پہلی قسم کون سی ہے؟ پہلی قسم جو اس میں جامد غیر مصدر سے بنتا ہے. اس میں جامد دو قسمیں ہوئی نا فعل صناعی کی. فعل صناعی کی دو قسمیں ہو گئی، یا تو اس میں جامد غیر مصدر سے بنتا ہے یا جملہ فعلیہ و اسمیہ سے بنتا ہے. تو پہلی قسم یعنی جملہ وہ اس میں جامد غیر مصدر کہ از اس میں جامد غیر مصدر ساخت میشود، پہلی قسم کے جو اس میں جامد غیر مصدر سے بنایا جاتا ہے. شرط اس میں شرط ہے کہ حاوی جمیع حروف اصلیہ اسم باشد، اسم کے تمام حروف کو حاوی ہو یعنی سمیٹے ہوئے ہو. اسم کے اس میں جامد غیر مصدر کے تمام حروف کو لپیٹے ہوئے ہو یعنی اپنے ساتھ میں لیے ہوئے، کوئی رہ نہ جائے. وغالباً بر وزن یہ کیا ابواب مزید فی، اور غالباً اکثر یہ جو اس میں جامد غیر مصدر سے فعل صناعی بنایا جاتا ہے اکثر وہ مزید فی کے ابواب میں سے کسی ایک وزن پر میعاد آتا ہے. ابواب مزید فی چاہے ثلاثی کے مزید ہو چاہے رباعی کا مزید. جیسے صبح اس میں جامد غیر مصدر تھا صبح، آپ نے صبح کے معنی صبح ایک اسم ہے، لیکن آپ نے اسے اصبح کے وزن پہ لا دیا، افعلہ کے وزن پہ کر دیا. اسے دیکھیے سارے حروف ہیں باقی ہیں، افعلہ کر دیا اسے تو ہو گیا اس نے صبح کی، صبح کر دو اس نے صبح کی. امسا شب میں داخل ہوا. قشرہ قشرہ، یہ دیکھیے یہ امسا رضا کس وزن پہ تھا؟ باب افعال کے. بولیے ہاں ماضی کا پہلا صیغہ باب جی. افعال. قشر کو کسے کہتے ہیں؟ چھلکے کو. قشر کو ہم نے قشرہ کر دیا. قشرہ باب تفعیل کے وزن پہ لے آئے. دیکھیے قشرہ اس نے چھیلا، ہو یعنی اس نے اس کو چھیلا. مثلا ہو کی جگہ بیز لگا دیں، قشرل بیزا، اس نے انڈا کو چھیلا مثلا. یا تبنا کس وزن پہ لے آئے؟ تفاعل کے وزن پہ. ہاں اسے بات دیکھیے انہوں نے اسی وجہ سے کئی باب کی مثالیں دی ہیں. کبھی آپ سوچیں کہ باب افعال ثلاثی مزید فی میں بس ایک ہی وزن پہ آئے گا کیا؟ دیکھیے کئی کی مثالیں. تبنا زیدن، اس نے زید کو بیٹگی میں لیا یعنی بیٹا بنایا. یا اغدا کس وزن پہ ہے؟ اغد البعیر، اونٹ غددار ہو گیا. یا اقفر البلد، شہر ویران ہو گیا. درع کا معنی کیا تھے؟ ڈھال. درع اسے اس وزن پہ لے آئے. اس نے بے او زرا درعہ، اس نے اس کو زرا پہنائی. یا ادرعہ کہہ لیجئے، ادرعہ باب افعال، یہ باب تفعیل کے وزن پہ لے آئے، چاہے آپ باب افعال پہ ادرعہ کر لیجئے یا ادرعہ افتعالہ کے وزن پہ لے آئیے، تے کو دال میں بدل کے ادغام کیا ہے، باب افتعال تھا. یہ زرا پوشید، اس نے زرا پہنی. یا درع الفرسو، اسب جو ہے وہ درع الفرسو یعنی جی گھوڑا اس کا سر سیاہ اور سائر اعضاء سفید شود، اس کا سر کالا اور باقی جسم سفید ہو گیا، اسے کہتے ہیں درع. صافہو کس وزن پہ ہے؟ صافہ فاعل یفاعل مفاعلہ کے وزن پہ. یا کہ تصیف یا تصیف تفاعل کے وزن پہ. سیف سے ہے، سیف اس میں جامد تھا نہیں غیر مصدر تھا، اس وزن پہ لے آئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اورا با شمشیر زد، اس کو تلوار سے مارا. مانا آ گئے فعل کے یا نہیں؟ یا سایفو یا تصایفو، یہ بابے کس میں لے؟ سایفا سایفا باب مفاعلہ، اور یہ تفاعلہ یا تفاعل و تفاعل دونوں میں مشارکت کے معنی تھے. دونوں نے با شمشیر زد و خرد کردن، تلوار سے مارا پیٹی کی یعنی ایک دوسرے کو مارا. تو ہے نہیں مشارکت کے معنی؟ آ گئے مشارکت کے معنی. ورنہ اس میں جامد غیر مصدر تھا سیف. اب آپ سے کہیے سایفو و تصایفو کا مبدأ فعل کیا ہے؟ سیف، تلوار. اس سے ہم نے اسے بنایا ہے. تو یہ ہے کون سا فعل ہے؟ یہ فعل صناعی. یا خبز اس میں جامد ہے نہیں، غیر مصدر ہے، مصدر بھی نہیں. خبز
اس سے ہم نے باب افتعال کے وزن پہ لیا ہے اختبز الخبز، اس نے روٹی پکائی. تو آپ دیکھیے اختبز کا مبدأ فعل کیا ہے؟ اختبز فعل ہے نا، فعل صناعی ہے. مبدأ فعل کیا؟ خبز. یا احتطبا، حطب لکڑی کو ہم نے، اس میں جامد غیر مصدر تھا، باب افتعال کے وزن پہ لے آئے، لکڑی فراہم کی اس نے. یا یا کو لکھا، یا سے ہے نا لکھا. احمرا حمرات سے تھا، جی احمرا کے اس کے وزن پہ لے آئے افعلال کے وزن پہ. اسی طریقے سے یہ ابیضا ہے، اسودا ہے، اسفرا ہے، احمارا ہے، یہ سب تدریجاً سرخی زیادہ ہو گئی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب فعل صناعی ہیں. اس میں جامد غیر، یہ بیض سے ہے، یہ سود سے ہے، سود جو اسے کالے پن کو، یہ سب. یا استونق الجملو، استونق الجملو، یاد ہے نا نوق کسے کہتے ہیں؟ نوق، نوق کسے کہتے ہیں؟ ناقہ نہیں جانتے؟ ناقہ کسے کہتے ہیں؟ ناقے پہ سوار ہوئے، سواری. سواری تو بائک بھی ہوتی ہے، پلسر، کیا وہ ناقہ ہے؟ اونٹنی کو کہتے ہیں، اونٹنی کو. اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اونٹنی کو ناقاتن کہتے ہیں. ناقہ استونق الجمل، اونٹ جینڈر بدل گیا، اس کا مادہ بن گیا. استونق الجمل یعنی نر اونٹ، نر اونٹ مادہ ہو گیا. یا فلفلت طعاما، فلفلت طعاما جی فلفل سے ہے، یہ فلفل یعنی مرچی. فلفل جو ہے وہ فلفل. اس میں جامد غیر مصدر ہے، فعل کے وزن پہ لیا ہے. فلفلت طعاما، کھانا میں مرچیں ڈالی، فلفل ڈالی. یا اسفرل، اسفرل، اسفر صوبا، لباس کو کیا کہتے ہیں؟ عصفر رنگ، لباس را بے عصفر رنگ آمیزی کر، لباس کو عصفر کلر کا کر دیا. اس کے تو صحیح سے یہ بھی ہے، اس میں جامد غیر مصدر سے بنایا گیا. یا ایک شعرہ، اس کو لرزہ ہو گیا. زمین قبیل اسی سنت کے اوپر جاری ہوئے ہیں یہ قرآن کے یہ والے فعل. سبحان اللہ حینا تمسونا تصبحون، یہ سب اس میں جامد غیر مصدر سے بنے ہوئے فعل ہیں، یہ فعل صناعی ہیں. یا حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کل مولود، ہر پیدا ہونے والا، یولد علی فطرت الاسلام، پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر. حتی یکون ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. یہودی، یہ تھا یہودی، ورڈ کیا تھا؟ یہودی، نصرانی، مجوسی، یہ سب کیا تھے؟ اس میں جامد غیر مصدر تھے، اسے فعل بنا دیا. دیکھ لیے یہودانہ، ینصرانہ، یمجسانہ، یہ سب کیا ہے؟ اس میں یہودا تسنیہ تھا، یہودانے تھا، یہودو، یہودانے، اس کے ماں باپ دونوں کو یہودی بنا دیتے ہیں. یہودو مضارع ہے نہیں، ہودا یہودو، ہودا یہودو، فعلا یفعل، باب تفعیل کے وزن پہ لائے. نصرا ینصرو، ینصرو ینصرانے، 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 تسنیہ دیکھیں مضارع کا بنا دیا اس کا فعل. مجسا یمجسو، یمجسو یمجسانے، سب یہ فعل کیا ہے؟ یہ اسم تھے، یہ کیا تھے؟ یہ اسم تھے، اس میں جامد غیر مصدر تھے. اب اس کو کیا کیا انہوں نے؟ فعل بنا دیا، اسے کہتے ہیں فعل صناعی. وہ در قسم دوم. دوسری قسم کون سی تھی؟ جو جملے سے بنتا ہے. فعل صناعی جو جملہ اسمیہ کے از جملہ اسمیہ فعلیہ ساخت می شود، جو جملہ اسمیہ فعلیہ سے بنایا جاتا ہے. شرط، اس میں شرط ہے کہ یہ ایک یا چند حرف، ایک یا کچھ حرف، از تمام یا اکثر کلمات، تمام کلمات میں سے یا اکثر کلمات میں سے ایک یا چند حرف کو از آن جملے گرفت شود، اس جملے میں سے جس جملے کا ہم فعل صناعی بنا رہے ہیں، اس جملے کے تمام کلمات یا اکثر، سارے نسائی اکثر کلمات کے کچھ حرف لے کے جمع کر لیں. وہ حروف جمع آوری شدہ، اور جمع کیے ہوئے حروف کو بے صورت فعلی در آورد شود، کسی ایک فعل کی صورت میں ڈھال لیا جائے تا مضمون جملے را بیان نمائد، اس طریقے سے کہ وہ جملے کا جو مضمون تھا وہ بیان کر سکے. وہ غالباً، اور اکثر یہ رباعی مجرد کے وزن پر آورد می شود لایا جاتا ہے، جیسے بسملہ، حمدلہ، حوقلہ،
حسب لا سب حلا، دیکھیے سب رباعی مجرد کے وزن پہ ہیں، دا راجا کے وزن پہ، فعللا کے. جی جی بسملہ گفت، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدلہ اس نے کہا الحمدللہ. اولا اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. حسبلا اس نے کہا حسبی اللہ. سبحلا اس نے کہا سبحان اللہ. جعفلا اس نے کہا جعلنی اللہ فدا کا، اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے، قربان جاؤں میں. تل بقا اس نے اطال اللہ بقا کا، اللہ تمہاری بقا کو لمبا کرے، یعنی آپ لمبی عمر جیئیں مثلا. تو اس پورا جملہ تھا نا، اطالہ فعل، اللہ فاعل، بقا مضاف مضاف الیہ مفعول، تو پورا جملہ فعلیہ تھا. تل بقا میں اطالہ کا تو لے لیا، اللہ کا لام لے لیا، بقا کا بے لے لیا ہے، جی اور بقا کا کاف لے لیا، تو بنا دیا سب اکثر کلمات. تین کلمے تھے نا اس میں، اطالہ، اللہ اور بقا کا، ان سب اکثر کلمات کا یا سارے کلمات میں سے کچھ حرف لے لیے، جمع کر کے فعللا کے وزن پہ کر دیا. یا مساہو بے او گفت اس نے اس سے کہا مساک اللہ بالخیر، میں کہوں مساکا، ابھی آپ سے کہوں مساکا، یعنی مساک اللہ بالخیر. یہاں پہ مساہو ہو ہے، اللہ اس کی مساکا، مساک اللہ بالخیر، اس نے یہ کہا کہ اللہ تمہاری صبح کو، یعنی صبح شما بخیر کہا اس نے عربی میں. جی جی یعنی دعا کر، یعنی اس نے دعا کی شبش بخیر، نہیں یہاں پہ مسا ہے، صبح نہیں ہے، شام، اس یعنی رات اس کی خیریت سے ہو، یعنی شب شما بخیر کہا اس نے. جی یہ دیکھیے فعل ہے نہیں ہے، یہ اسے کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل صناعی. آپ دیکھیے الحمدللہ جملہ اسمیہ تھا نہیں تھا، الحمد مبتدا للہ خبر جملہ اسمیہ تھا، لا حول ولا قوت جملہ اسمیہ ہے، حسبی 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 یہ جملہ اسمیہ ہے. لیکن یہ کیا ہے اور کون سے؟ تل باقی اطالہ جملہ فعلیہ ہے، مساکا یہ سب جملہ اسمیہ سے بھی بنتا ہے، جملہ فعلیہ سے بھی. فعل صناعی. کل انشاءاللہ فعل غیر متصرف پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.